نہیں چلے گی۔ اسی طریقے سے اس پاکستان کے اندر کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو دیوبند کے نام کو نہیں چھوڑتی اور حقیقت میں ان کا مشن دیوبند کے خلاف۔ آپ کہیں گے دیوبند کے خلاف کیسے مشن ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ ایک عالم ہے جس نے دیوبند کی بنیاد رکھی، اس عالم کی تحقیق کو نہیں مانتی، اس عالم کی کتاب کو نہیں مانتی، اس عالم کی تفسیر کو نہیں مانتی، اس عالم کی حدیث کی کتابیں لکھی ہوئی کو نہیں مانتے، نہ بانی دارالعلوم دیوبند کو مانا اور نہ ہی اس کتاب کو مانتے ہیں کہ جس پہ تمام اکابر علماء دیوبند کے دستخط ہیں، مدینے والوں کے دستخط ہیں، شام دمشق والوں کے دستخط ہیں، عراق ایران والوں کے دستخط ہیں، اس کتاب کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ پھر حجت الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے چھوٹی سی، مسلک دیوبند، اس کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ موجودہ علماء دیوبند کے فتووں کو نہیں مانتے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ان کو دیوبندی کہلانے کا حق ہے؟ نہ تو بانی کو مانتے ہیں، نہ سارے علماء دیوبند کی تفسیروں کو مانتے ہیں، نہ سب سے آخر میں قاری طیب صاحب کے رسالے کو مانتے ہیں۔ کیا ان کو دیوبند کہلانے کا حق ہے؟ ان کو دیوبند کہلانے کا حق نہیں، دیوبندی کہلانے، لیکن چھوڑتے نہیں ترجمان علماء دیوبند، اور اشتہارات میں بھی ترجمان علماء دیوبند۔ بات یہ ہے کہ دیوبندی کہلانا کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا۔ ساری دنیا کے اندر علماء دیوبند مشہور ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے، اب اس نام سے چلیں گے، ان کو چھوڑ کے نہیں چل سکتے۔ ایک بات عرض کروں، ہمارے اکابر نے کبھی فتویٰ نہیں دی اور نہ یہ فتویٰ باز تھے۔ ان لوگوں کی تو یہ حالت ہو چکی ہے کہ ایک آدمی پڑھ کے آیا، اس نے آتے ہی اپنے باپ کو کہا کہ تیرا مسلک تھا بریلوی، اس لیے تیرا نکاح صحیح نہیں تھا اور اب میں تیرا نکاح پڑھاتا ہوں۔ اس نے اپنے باپ کو یہ لفظ کہا، یہ ان کے فتوے کی حقیقت ہے کہ باپ کے نکاح کو بھی انہوں نے صحیح نہیں سمجھا۔ پھر ایک بات عرض کروں، ہمارا آدمی گلی سے گزر جائے تو یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں گالیاں دی جا رہی، یہ لاؤڈ اسپیکروں پہ گالیاں دیں، لوگ ان کی گالیوں کو گالیاں نہ سمجھیں۔ یہاں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ جھوٹے ہمیشہ گالیاں دیتے آئیں اور سچے آدمی اللہ کے فضل سے حوالے پیش کرتے ہیں۔ آپس میں میں گوئیے ہیں کہ اس دفعہ سخت تقریر ہونی چاہیے یا نرم ہونی چاہیے۔ نرم ہوگی پھر بھی گرم ہے، گرم ہے پھر بھی گرم ہے۔ نرم میں یہ اپنے عقیدے کو بدلیں گے؟ اگر نرم میں یہ وسیلے کو مانے، عذاب قبر کو مانے، قبر کو مانے، حیات النبی کو مانے، مدینے میں جانے کو مانے، پھر تو تقریر نرم ہے۔ نرم لہجے میں یہ کافر کہہ جائیں پھر بھی ہم کافر، گرم لہجے میں کہہ جائیں پھر بھی ہم کافر ہیں۔ نرم کریں یا گرم کریں ان کی مرضی ہے۔ گالیاں دیتے رہیں، دیتے رہتے ہیں، لوگ دے کے گئے ہیں۔ اللہ کے فضل سے قرآن مجید، حدیث پاک، فقہ حنفی، علماء دیوبند، اللہ کے قرآن سے لے کے دارالعلوم دیوبند کی ایک ایک حوالہ جو کتاب میں موجود ہو ہمارے ساتھ۔ یہاں ایک چھوٹی سی ایک کتاب ہے، ایک تو وقت جلدی گزر جاتا ہے، یہ جہاں دیدہ ایک کتاب ہے، آج کل اس کے حوالے دے رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کتاب حضرت تقی عثمانی نے لکھی ہے، ایک حوالہ بھی اس میں نہیں ہے ان کے مذہب کا، ایک حوالہ۔ امام ابو حنیفہ کے مزار پہ گئے، امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ گئے، فلاں بزرگ کے مزار پہ گئے، جہاں جہاں وہ جاتے رہے۔ تقی عثمانی صاحب ایران میں گئے، عراق میں گئے، دمشق میں گئے، شام میں گئے، سعودی عرب میں گئے،
ترکی میں گئے، جہاں جہاں بھی وہ گئے وہاں علماء، بزرگ اور صحابہ کی قبروں پہ جاتے رہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس قبر پہ ہم گئے تو اس قبر کے اندر اتنی روحانیت تھی امام اعظم کی قبر پہ کہ وہاں پہ بڑے بڑے علماء یہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص امام اعظم کی قبر پہ آ کے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا۔ اب اس کتاب میں ایک حوالہ نہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو جی اس کتاب میں فلاں چیز لکھی ہے، لوگوں کو بیچاروں کیا پتا، پڑھنا تو ہے نہیں کسی نے۔ پھر یہاں ایک بات آپ کے معلومات میں یہ سمجھا دوں کہ مولانا تقی عثمانی، ان کو ایران والوں نے بلایا، عراق والوں نے بلایا، شام والوں نے بلایا، ساری دنیا کے اسلامی ممالک میں ان کو دعوت دی گئی، اور یہ اسلامی ملک کی تنظیم کے رکن ہیں، کراچی کے یہ رہنے والے ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب کے یہ لڑکے ہیں، ان کا عقیدہ ہمارے والا عقیدہ ہے۔ ان کا مولوی گیا ہے کوئی ایران میں، کسی نے بلایا ہے؟ شام میں کسی نے بلایا ہے؟ یا عرب میں کسی نے بلایا ہے؟ چلو ان سے پوچھ لو کوئی تمہارا عالم کسی ملک میں کسی نے بلایا ہے؟ کسی نے بھی نہیں بلایا۔ یہ صرف ہرنولی ہے، وہاں بچ رہا ہے، قید آباد ہے، اس کو ارد و گرد ہے۔ لوگ بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے۔ میری آپ سے ایک اپیل ہے آخری، ان کا بچہ بچہ مبلغ ہے، بات کو سمجھتے ہیں، آگے تبلیغ کرتے ہیں، بات کو پکڑ کے اس کو جھوٹ چلاتے ہیں یا سچ چلاتے ہیں۔ ہمارے لوگ سچے ہوتے ہوئے بھی اپنی بات کو آگے نہیں چلاتے۔ ہم اللہ کے فضل سے سچے ہیں، سچی بات کو بھی ہم آگے نہیں کہتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ سوئے رہے تو سوئے ہوں کے مکان پہ چوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر ایک آدمی اپنے مکان کا پہرا دے رہا ہو، کسی کی جرت ہے؟ چور 2 میل سے گزرے گا۔ اگر آپ جاگ جائیں، اپنے مذہب کو سمجھ لیں، اس میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ مولویوں کی لڑائی ہے، یہ عقیدے کی لڑائی ہے، حضور کی عزت کی لڑائی ہے، حضور کے مقام اور شان کی لڑائی ہے۔ اگر تم مسئلے کو سمجھ جاؤ اور جاگ کے اپنے مذہب کا پہرا دینا شروع کر دو، اللہ کے فضل سے چور جو ہے وہ شہر کے قریب ہی نہیں آئے گا۔ کمزوری صرف یہ ہے کہ ہم لوگ سوئے ہوئے۔ تو ان آیتوں کے اندر جلسے ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، جلسوں کی ہمیں پرواہ نہیں، نہ گالیوں کی ہمیں پرواہ ہے۔ ہم نے تو قرآن مجید سے یہ پوچھنا ہے کہ قرآن مجید میں دکھلاؤ کہ قبر یہ ہے یا آسمان پہ۔ ہم نے تو یہ پوچھنا ہے کہ قرآن مجید میں، حدیث میں دکھاؤ کہ عذاب اس جسم کے ساتھ ہو رہا ہے یا روح کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم نے تو صرف یہ پوچھنا ہے کہ زمین والی قبر کی زیارت کے لیے جانا ہے یا آسمان کی قبر کے لیے زیارت کے لیے جانا ہے۔ یہ سوالات ہیں ہمارے، ان کے دلائل قرآن مجید سے، حدیث پاک سے دو، ورنہ گالیاں تو دیتے ہی رہتے ہیں۔ یہ تو گالیاں شروع سے ہو ہی رہی ہیں۔ ہمارے نبی کو لوگ گالیاں دیتے رہے، اللہ کے ولیوں کو گالیاں دیتے رہے، سچے لوگوں کو لوگ گالیاں دیتے رہے، گالیاں ہوتی رہتی ہیں۔